کچھ ایسے ٹرمز ہیں جو بیسیکلی مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں بہت، لیکن سمجھ نہیں آتے. لکھے ہوئے تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ ورڈز، لیکن ایک عام آدمی کس طرح سمجھے. موربیڈیٹی مورٹیلٹی میٹنگز کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پلیز آئیے بتائیے کہ کہاں پہ ہم ٹھیک ہو سکتے تھے. اچھا عرفان بھائی، واٹ اباؤٹ بلڈنگ دا کلینکل کیپیسٹی فرام ٹریننگ ٹو سیمولیشن؟ واٹ از دس؟ Not only in emergency but everywhere in every healthcare organization there should be right people in the right role. آج سے 1 سال پہلے تک 400 کیسز کا کلینکل آڈٹ کر پاتے تھے. آج ہم 70,000 کیسز کا کلینکل آڈٹ خود ہی کرتے ہیں. کسی بھی بچے کا نام بتائیں گے کہ یہ بچہ لیٹا ہوا ہے، میں اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں، تو آئی کین شو یو آن مائی موبائل کہ اس وقت آخری سانس کی رفتار اور جو ریکارڈ ہوئی ہے اور دل کی رفتار اور اس کا بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، وہ سب کتنا ہے. ایمرجنسی کے ڈاکٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہی از دا سیکنڈ بیسٹ آفٹر گاڈ. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عرفان سے، جو کہ سینئر ڈاکٹر ہیں دا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں اور پائنیئرنگ ممبرز میں سے ہیں جب سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی شروعات ہوئی ہے، جب سے ان کے ساتھ ہیں. اور ان کے ایریاز میں آتا ہے کلینکل گورننس، کلینکل ایکسپرٹیز، کلینکل کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسلنس. لیٹس ٹاک ٹو ہیم. السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، آپ کے ایز اے اسٹیک ہولڈر آف دا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، میں آپ کی GD دیکھ رہا تھا. کچھ ایسے ٹرمز ہیں جو بیسیکلی مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں بہت، لیکن سمجھ نہیں آتے، ہم عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ ان کو تھوڑا ڈیفائن کریں، جس میں آپ کا کلینکل آڈٹ ہے، کلینکل گورننس ہے، کلینکل ایکسلنس ہے. تو آئی ووڈ لائک یو ٹو ایلیبریٹ اپون دوز تھنگس. ضرور. بہت اچھے سوال کیے، کیونکہ لکھے ہوئے تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ ورڈز، لیکن ایک عام آدمی کس طرح سمجھے. سو کلینکل گورننس از دی ٹاپ موسٹ، اور کلینکل گورننس کا مطلب ہے جو کہ ہمارے یہاں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اٹس دا بیک بون. اینڈ کلینکل گورننس کا مطلب ہے ہر بچہ ہر دفعہ اس کو سیف اور معیاری سہولت مل رہی ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے جب وہ علاج کرانے ہمارے ایمرجنسی روم میں آئے، اور معیاری علاج ہو. دیٹ از کلینکل گورننس. لیکن یہ ممکن کیسے ہو؟ ممکن اس طرح، اس کو الائن کرنے کے لیے کوالٹی، سیفٹی، ٹریننگ، ریسرچ، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم ان ساری چیزوں پہ کام کرتے ہیں، اور اس سے لیکن ہوتا کیا ہے، مطلب کیونکہ ہمارے جتنا بھی ہمارا 300 ہسپتالوں کا نیٹ ورک ہے، اس میں جو مریض آج کے دن آ رہے ہیں، جو والدین آ رہے ہیں، ان کا ہمارے ایمرجنسی روم پہ ٹرسٹ بلڈ ہو، ان کو کانفیڈنس ہو. ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہو، اور سب سے مین چیز آؤٹ کم بہتر سے بہتر ہو سکے. سو دیٹ از دا کلینکل گورننس مینس کہ اگر کلینکل گورننس نہیں ہوگی تو آپ یہ ساری چیزیں، مریض کا آؤٹ کم، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ بہتر بنا سکیں گے. سو کلینکل گورننس میں ٹریننگ، کہ آپ کے پاس کمپیٹنٹ اسٹاف ہو. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے کروں کہ ایک ایمرجنسی روم میں جب ایک ڈاکٹر آتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، اور ٹھیک خیال ہوتا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن صحیح ہوتی ہے، اس کو سب کچھ آتا ہوگا. جب بھی میں اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہوں، میرے بچے کو بخار ہے تو یہ ڈاکٹر علاج کر لے گا، میرے بچے کو جھٹکے پڑے تو بھی یہ علاج کرے گا، اور چھوٹا موٹا نزلہ زکام ہے تو بھی کر لے گا. سو ایمرجنسی کے ڈاکٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہی از دا سیکنڈ بیسٹ آفٹر گاڈ. یس، یو کین سے کہ اس کو سب کچھ آتا ہوگا. لیکن وہ سب کچھ ہے کیا؟ وہ سب کچھ وہ اسکلز ہیں جو کہ ایک بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہے. تو جب ایک ڈاکٹر ہمارے یہاں جوائن کرتا ہے، ایک نرس جوائن کرتی ہے، تو ہم اسے بیسک لیول کی جو پیڈیاٹرک ایمرجنسی کی اسکلز ہیں، ہم وہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں کہ اس کو بیسک لائف سپورٹ کا کورس کیا ہوا ہونا چاہیے، جو کہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. کہ ایک بچہ انتہائی شدید بیمار بچہ کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ شدید وہ بچہ جس کا دل نہ چل رہا ہو، جس کی سانس نہ ہو، والدین اپنی گود میں لے کر آئیں، تو اس کو کہتے ہیں کارڈیو پلمونری ریسسٹیشن، CPR. اس کو CPR کرنا آتا ہو، مطلب ایمرجنسی کے ڈاکٹر اور نرس سے تو آپ یہ توقع کریں گے اس کو CPR کرنا ضرور آتا ہوگا. ان میں مختلف بیماریاں ہیں، کسی کو بخار کے ساتھ جھٹکے ہوئے، کسی کو ڈائریا وامٹنگ کے ساتھ آیا، کوئی بخار کے ساتھ آیا، کوئی انفیکشن کے ساتھ آیا، کوئی نمونیا کے ساتھ آیا، اور کوئی
جو وائرل انفیکشنز ہمارے اس کے ساتھ آئے. سو ایوری ڈاکٹر اینڈ نرس دے شوڈ بی کمپیٹنٹ. تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے کلینکل گورننس کی کہ ان کی ٹریننگ ٹھیک ہو. پھر آ جاتے ہیں آپ کے پیشنٹ سیفٹی ریلیٹڈ کہ پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے کن کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. کہ اگر ایک نرس ایک کینولا لگا رہی ہے تو کیا اس کی لیبلنگ ٹھیک ہے, کیا اس نے صحیح طریقہ استعمال کیا. پھر آپ مانیٹر کرتے ہیں, مانیٹر کرنے کے بعد آپ فیڈ بیک دیتے ہیں. فرض کریں ایک کینولا ایسا لگا جس کی وجہ سے بچے کو جو انفیکشن لے کر آیا تھا ایک اور انفیکشن ہو گیا, تو پیشنٹ سیفٹی تو نہیں رہی. تو آپ کا اس نرس کو پہلے یہ کام کرتے ہوئے دیکھنا اور اس نیت کے ساتھ دیکھنا کہ اس کو فیڈ بیک دیا جائے اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیا جائے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. کم ہوگی لیکن ایک بچہ بھی بہت اہم ہے. اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. اگر ایک بچے کی آج ہمارے ایمرجنسی روم میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میں اس کی فائل دیکھوں اور اس کی فائل دیکھ کے اگر یہ کہوں کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ایسی صورتحال تھی نہیں کہ اس کی ڈیتھ, ہم اس کو بچا سکتے تھے, پریونٹیبل تھی, آئیں اس کا روٹ کاز انالیسس کریں, تو وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم آ جاتا ہے. تو ہم ہر مہینے اپنی موربیڈیٹی مورٹیلٹی میٹنگز کرتے ہیں جس میں ہم وداؤٹ اینی بلیم اینڈ شیم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پلیز آئیے اور بات کیجیے, بتائیے کہ کہاں پہ ہم ٹھیک ہو سکتے تھے, آپ ٹھیک ہو سکتے تھے. تو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از اے پارٹ آف دا کلینکل گورننس. اور اس کو آپ نے بیک بھی کیا ہوا ہے, سارے اپنے سسٹمز کے تھرو بیک بھی کیا ہوا ہے کہ ٹریسیبلٹی بھی ہے ہر چیز کی. یس. سو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں جتنے بھی ریکارڈس ہیں وہ سارے کے سارے ڈیجیٹلائز ہیں. اس وقت آپ کسی بھی بچے کا نام بتائیں گے کہ یہ بچہ لیٹا ہوا ہے جناح اسپتال میں اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں, تو آئی کین شو یو آن مائی موبائل کہ اس وقت آخری سانس کی رفتار اور جو ریکارڈ ہوئی ہے اور دل کی رفتار اور اس کا بلڈ شوگر بلڈ پریشر وہ سب کتنا ہے. تو کیونکہ اس کے بغیر ہم بلیو یہ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ فینسی لگے گا, اچھا لگے گا کیونکہ دنیا کرتی ہے, ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ٹریس کر سکیں. تو ہم نے جب پہلی دفعہ ڈیجیٹلائز کیا تو ہم نے اپنے سافٹ ویئر کا نام سوچ کے رکھا اور اس کا نام ہم نے رکھا A2SL. A2SL and that stands for automate to save life. Okay, that's beautiful. کیا ہی اس لیے کیونکہ کاغذ پہ تو نہ وقت لکھا ہوگا کہ یہ انجیکشن, فرض کریں آپ نے ایک انجیکشن لکھا تھا رات میں کسی بچے کو, یہ لگانا ہے بہت ضروری ہے. نیت نرس کی بھی یہ ہوتی ہے یا ڈاکٹر کی بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو کرنا ہے, لیکن وہ بھی انسان ہے. شاید وہ کسی دوسرے بچے کے علاج میں لگ گئے ہوں, اس بچے کا جو ہے انجیکشن تھا وہ نہیں لگ پایا. تو ایسی صورت میں ڈیجیٹلائز کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ ریمائنڈر بھیجے گا آپ کو الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کے اندر, یا آپ ٹریس کر کے کم از کم اس چیز کو باور کرا سکیں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ ایسی غلطی نہ ہو. دوسرا فہد آپ کا سوال تھا کلینکل آڈٹ. اٹس ون آف دا انٹیگرل پارٹ آف کلینکل گورننس بیکاز آڈٹ آسان الفاظ میں کہوں کہ اپنے آپ کو دیکھنا, اسیس کرنا, بس اپنے آپ کو دیکھنا. یہ بڑا آسان ہے دوسرے کو دیکھتے رہنا, ہم اپنے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا آج جو بچہ ہم بات کر رہے ہیں کلینکل گورننس از دی بیک بون, بٹ ہاؤ آڈٹ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. آڈٹ کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہمارے ایمرجنسی روم میں روز اگر 5000 بچے آ رہے ہیں, فرض کریں آج کل وائرل سیزن ہے, وائرل انفیکشن کے اس میں سے 1000 بچے تھے, اور 1000 میں سے اگر ڈاکٹر نے ڈائگنوسس بنائی ہے وائرل فیور 1000 کو, اور 200 یا 300 کیسز ایسے تھے جس میں ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ایموکسل یا آگمنٹن, مریض تو چلا گیا. لیکن آڈٹ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کو فیڈ بیک دیجئے, اس سے آپ
آگے آنے والی نسلوں کا علاج ٹھیک کرا سکیں گے, سیف کرا سکیں گے. دیٹ از دا مین پرپز آف دا کلینکل آڈٹ, کہ صحیح پریکٹس ہو, جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہو. کلینکل آڈٹ یہ بتاتا ہے کہ جو ٹریننگ آپ نے حاصل کی تھی کیا اس پہ عمل ہوا یا نہیں. صحیح, سیلف ریفلیکشن ہے بیسکلی. سیلف ریفلیکشن ہے. اور ہمارے یہاں اس وقت ڈیجیٹلائز ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ جتنا جلدی مجھے اپنی غلطی کا پتہ لگ جائے تو میں آج کی شام ہی جو مریض آئیں گے میں اس میں یہ غلطی نہ کروں. تو سسٹم ہمارے یہاں یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی کلینکل آڈٹس ہو جاتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے تک ہم 400 کیسز کا کلینکل آڈٹ کر پاتے تھے. آج ہم 70,000 کیسز کا کلینکل آڈٹ ٹیکنالوجی کمپیوٹر کے ذریعے خود ہی کرتے ہیں. اور یہ کتنا فریکوینٹلی ہوتا ہے؟ یہ روز ہو رہا ہے. روز ہو رہا ہے. مہینے میں 70,000 کرتے ہیں. پہلے صحیح. مہینے میں ہم 400 کر پاتے تھے. اوکے. پہلا مہینہ مطلب جب آپ سٹارٹ کیا تھا, جب سیریس سٹارٹ ہوا؟ 1 سال پہلے. اچھا, 1 سال پہلے تک ہم 400 کیسز مہینے میں کر پاتے تھے. 1 لاکھ مریض ہمارے ایمرجنسی رومز میں علاج کرانے آتے ہیں. ہم 400 کو دیکھ پاتے تھے آڈٹ کرنے کے لیے. جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کو دیکھ لیتے تھے. چلیں میں کہتا ہوں 1000-1500. That is just 1%. لیس دین 1%. اب تقریباً 70% پہ آ گئے. آج آپ 70% مریضوں کا کلینکل آڈٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر روز 5000 آ رہے ہیں تو تقریباً 3,500 سے 3,500 کا ہو جاتا ہے آڈٹ. اچھا, بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی کہ ان کا آڈٹ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر فہد نے اور ڈاکٹر عرفان نے آج کے دن 100 کیسز دیکھے تھے. آن دا ویری نیکسٹ ڈے, کل صبح جب میں اپنی ڈیوٹی پہ آؤں گا اور جب میں لاگ ان کر کے کمپیوٹر آن کروں گا اگلے مریض کو دیکھنے کے لیے, تو میرے پاس آٹومیٹیکلی ایک میسج آئے گا کہ ڈیئر ڈاکٹر فہد, شکریہ, کل آپ نے 100 مریض دیکھے. آپ کا اسٹینڈرڈ آف کیئر میں کیس ریویو میں اسکور 60% ہے. آپ نے میڈیکل پروٹوکول اچھے فالو کیے, آپ نے اسیسمنٹ بھی بہت اچھی کی 80%. لیکن جو مریضوں کو آپ نے چھٹی کی وہ صرف 40% مریضوں کو آپ نے سیف ڈسچارج کیا. اور ان کیسز کا برابر میں ایریا آف امپروومنٹ لکھا ہوا آئے گا کہ یہ 6 بچوں کے وائٹلز جاتے ہوئے ٹھیک نہیں تھے, اس کے باوجود آپ نے چھٹی کر دی. آپ سوچیں کہ کل رات کو میں گیا ہوں ڈیوٹی کر کے اور آج صبح آیا ہوں, میرے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. آج کے دن شاید میں چھٹی کرنے والے مریضوں کا خیال کروں گا کہ اس کا دل کی رفتار, اس بچے کی سانس کی رفتار ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ انصاف بھی تو ہے نا, کیونکہ ڈاکٹر فہد ہر دفعہ غلطی تو نہیں کرتے, اچھا بھی تو کرتے ہیں. صحیح بات. یہ اس لیے نہیں ہے تو, لیکن جو ڈاکٹر اچھا کر رہا ہے اس کو بھی تو فیڈ بیک ملے. ایک ڈاکٹر فہد ہمارے یہاں ایسا بھی تو ہوگا جو ہر دفعہ 90% اچھا کام کرتا ہے, اس کو بھی تو روز فیڈ بیک جائے. اس کو مہینے کے آخر میں یا 2 مہینے کے آخر میں کیوں جائے. سو دیٹ از کلینکل آڈٹ. اسی طرح CPR, ہم ٹیلی میڈیسن کے ذریعے CPR کی کوالٹی چیک کرتے ہیں. یا ہم میں سے جو ہماری کلینکل فیکلٹی جب گراؤنڈ پہ جاتی ہے, کوئی CPR ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ عمل کرنا سکھایا کہ دیکھیے بچوں میں CPR اس طرح ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ بتایا کہ یہ 10 اسٹیپس ہیں, یہ اسٹینڈرڈ ہیں دنیا کے, اس طرح CPR ہونا چاہیے, کیا وہ اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے, دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شاید میں اس بچے کو پھر بھی نہ بچا پاتا, لیکن صراط مستقیم پہ تو چلنے اللہ نے کہا ہے نا. فہد, تیسرا جو پوائنٹ آپ نے ٹچ کیا تھا کلینکل گورننس اور کلینکل آڈٹ کے بعد, وہ تھا کلینکل ایکسیلنس. ایکسیلنٹ عام زبان میں ایسا لگتا ہے کہ ایکسلنٹ, اور صحیح ہے, خوبصورت ترین, بہترین. سو ہمارے یہاں کلینکل ایکسیلنس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ این ایکٹ بٹ اٹس اے کلچر, ہیبٹ.
ہیبٹ. ہر وہ بچہ جو آج ایمرجنسی روم میں آ رہا ہے اس کو ٹائملی ٹریٹمنٹ ملے, ایویڈنس بیسڈ پروٹوکول ملے. ڈاکٹر عرفان کی ٹریٹمنٹ کچھ اور جب ڈاکٹر فہد ڈیوٹی پہ ہوں تو کچھ اور. یہ نہیں ہونا چاہیے. سو ٹائملی ایویڈنس بیسڈ پروٹوکول ہوں اور وہ ہر شہر میں ایک جیسے ہوں اور ہر بچے کے لیے ایک جیسے ہوں. یہ ہر بچے کے لیے ایک جیسے سے مراد ہے جو بچہ کراچی کے ایک ٹاپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ رہا ہے جس کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں, اس کو جو علاج مل رہا ہے وہی علاج دادو, بدین, ٹھٹا, وشوق یا رحیم یار خان کے چھوٹے ہسپتال میں جو مریض ہے اس کو بھی وہی ملے, ٹائملی ملے. جتنی دیر میں اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں دیکھا گیا, دیٹ از کلینکل ایکسلنس. اور وہی علاج سے مراد ہے کہ ایک ڈاکٹر, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹائملی سے کیا مراد ہے. ٹائملی سے مراد ہے کہ ایک بچہ نزلہ زکام کھانسی کے ساتھ آتا ہے, اس کے دل کی رفتار ٹھیک ہے, اس کے نرس نے اس کو دیکھا, اس کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہے, ایوری تھنگ فائن. اس کو ہم کہتے ہیں P3 کیٹیگری, لو ایکوٹی, انتظار کر سکتا ہے. دوسرا بچہ ہے جس کو تیز بخار ہے لیکن جھٹکے پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں چھوٹے بچے میں, اس کو ہم کہتے ہیں P2 درمیانی شدت کا. اور ایک بچہ ایسا ہے جس کی سانس اکھڑ رہی ہے اور جھٹکے بھی پڑے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں P1. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائملی سے مراد ہے P1 کیٹیگری کا جو بچہ ہے, کیا اس کو بغیر کسی اندراج کے, رجسٹریشن کے, اس کو فوراً علاج شروع ہوا یا نہیں ہوا. یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, ہر مہینے کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ٹو ٹریاج کتنا تھا, ہمارے مریض کا ویٹنگ ٹائم کتنا تھا. تو جس ایمرجنسی روم کا ویٹنگ ٹائم بڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہم ان کو الرٹ بھیجتے ہیں. جس مریض کا ٹائم ٹو ٹریاج یعنی نرس نے ٹریاج پہ کتنا ٹائم لگایا وہ بھیجتے ہیں. سو وی آر میجرنگ ایٹ کہ ٹائملی علاج ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا, اب دوسرا اس میں جو چیز ہے وہ ہے ایویڈنس بیسڈ پروٹوکول. دمہ آج کل بہت زیادہ, جن بچوں کو دمہ ہوتا ہے ان کو اس موسم میں زیادہ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. فرض کریں ایک ایکیوٹ اٹیک کے ساتھ ایک بچہ آیا دمہ کا, اس کا علاج یہ ہوتا ہے ایویڈنس بیسڈ پروٹوکول کہ اس کو آپ وینٹولن کی دوا سے نیبولائز کریں اور کنٹینیوس نیبولائز کریں. تو کیا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو جو ایک انجیکشن اسٹیرائڈ کا لگنا تھا ایز پر ایویڈنس بیسڈ پروٹوکول 1 گھنٹے کے اندر, کیا وہ لگا کہ نہیں لگا؟ اگر اس کو 1 گھنٹے کے بعد لگے گا تو شاید اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. اگر وہ علاج ڈیلے ہوگا, سو بوتھ دیز تھنگز آر امپورٹنٹ ہے ٹائملی ہونا بھی اور ایویڈنس بیس ہونا بھی. پتہ چلا صرف ٹائملی ہو گیا, ایویڈنس بیس نہیں ہوا تو گڑبڑ ہے, یا ایویڈنس بیس ہو گیا لیکن ٹائملی نہیں ہوا تو فائدہ نہیں ہے. دونوں چیزوں کا ہونا ساتھ ضروری ہے. تو دیٹ از دا کلینکل ایکسلنس اینڈ دیٹ بیکمز دا کلچر آف چائلڈ لائف. اچھا عرفان بھائی, واٹ اباؤٹ بلڈنگ دا کلینکل کیپیسٹی فرام ٹریننگ ٹو سیمولیشن, واٹ از دس؟ اس میں یہ کہوں گا کہ not only in emergency but everywhere in every healthcare organization there should be right people in the right role. مطلب ایک نرس جو کہ جونیئر لیول کی ہے, ایک نرس سینئر لیول کی ہے, ایک ڈاکٹر جونیئر لیول کا ہے اور ایک ڈاکٹر سینئر لیول کا ہے. So right people in the right roles, that is very important. We believe in it. ہمارے یہاں جب ایک ڈاکٹر اور ایک نرس جوائن کرتے, چاہے وہ جتنے ہی سینئر اور جتنے ہی جونیئر ہوں, تو ہم نے ایک کمپٹنسیز کی ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے. ڈاکٹر کے لیے ہم نے شروع کیا ہے فاؤنڈیشنل ٹریننگ جسے کہتے ہیں, وہ ہے پیمو کے نام سے, پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن اورینٹیشن. اور نرس کے لیے ہم نے اس کو نام دیا ہے پینو, پیڈیاٹرک ایمرجنسی نرس اورینٹیشن. اسی طرح جو جونیئر نرس ہوتی ہے اس کو ہم نے رکھا ہے پینو اے, پیڈیاٹرک ایمرجنسی نرس اورینٹیشن فار دا آکسیلری نرس. ظاہر ہے ایک نرس جو کہ میڈیکیشن دیتی ہے, جس کی ذمہ داری پوری کیئر کی ہوتی ہے, اور ایک جونیئر نرس, دونوں کے کام مختلف ہیں. تو ہم نے کچھ چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو جب بھی ایک نرس جوائن کرے گی یا ایک ڈاکٹر جوائن کرے گا, 3 months کے اندر
ان کو اس پیمو یا پینو، نرس کے لیے پینو اور ڈاکٹر کے لیے پیمو پروگرام، اس سے گزرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم کریڈینشلنگ کرتے ہیں، یعنی جو ہیڈ نرس ہیں ہمارے ایمرجنسی رومز میں، جب ایک نئی نرس آتی ہے تو جتنی بھی نئی نرسز آئیں، 4-5 کا گروپ انہوں نے لیا، تو اس کے اندر ٹریاج کیسے کرنا ہے، آئی وی میڈیکیشن کیسے ہوگی، کینولا کیسے لگانا ہے، ڈرپ کیسے لگانی ہے، کیلکولیشنز کیسے ہوتی ہیں دوائیوں کی، بچے کے ایئر وے کا خیال کیسے کرنا ہے، بچے کی بلڈ گلوکوز اگر چیک کرنی ہے تو چھوٹے بچے میں کس سائڈ سے کرنی ہے، بڑے بچے میں کس سائڈ سے کرنی ہے. سو دیز آر دا مینرز یو کین سے. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو ہم اس کی ایکسپیکٹیشن بتاتے ہیں کہ دیس ول بی دا ایکسپیکٹیشن آف دا آرگنائزیشن فار کلینکل ایکسیلنس. تو کیپیسٹی بلڈنگ اسٹارٹس فرام دا فاؤنڈیشن کورسز فار ڈاکٹرز اینڈ نرسز. جب ایک ڈاکٹر 3 مہینے گزار لیتا ہے، وہ BLS کر لیتا ہے، بیسک لائف سپورٹ، پیڈیاٹرک ایڈوانس لائف سپورٹ اینڈ پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن اورینٹیشن، ایئر وے مینجمنٹ، یہ تو فاؤنڈیشن کورس ہو گئے 3 months کے. اس کے بعد بیماریاں تو ڈھیروں ہیں، لیکن ہر بیماری میں کچھ ٹولز بنے ہوئے ہیں دنیا کے ایویڈنس بیس میڈیکل پروٹوکول کو فالو کرنے کے لیے. تو ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے. اس کو ہم نے ایکریڈٹ کرایا فرام ڈاؤ یونیورسٹی. اس کا نام ہے پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن سرٹیفکیٹ کورس. یہ 1 year کا کورس ہے جس کے اندر 2 طرح کے ہیں، 6 month کا اور 6 month کا. ایک اسینشلز ہے اور ایک ایڈوانس ہے. اس میں ہم نے یہ صرف چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کے لیے. اور الحمدللہ اس وقت تک ہم تقریباً پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن کورس کے ذریعے 700 سے 800 ڈاکٹرز کو پورے پاکستان میں ٹریننگ دے چکے ہیں. اس وقت شاید کچھ ڈاکٹرز اس وقت پاکستان میں موجود ہوں، زیادہ تر کچھ باہر چلے گئے ہوں، بٹ دے لرنڈ اے لاٹ. سو پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن کورس ہے. ہمیں اچھے ہسپتالوں سے بھی اب ریکویسٹ آتی ہے کہ پلیز ہمارے ڈاکٹرز کو اس میں انرول کر لیجئے، کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے جو پچھلے بیچ کے آپ کے ڈاکٹرز گئے تھے تو ہمارے یہاں کی پیڈیاٹرک ایمرجنسی کی پریکٹسز بہتر ہوئی ہیں. یہ ہم نے کچھ پاکستان کراچی کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے یہ فیڈ بیک لیا. انہوں نے کہا کہ پلیز، اب ان کی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمارے 3 ڈاکٹرز ان کی سیٹ پلیز رکھیے گا. اب اس بیچ میں تو 6 month کا ایک بیچ ہوتا ہے اور اگلا 6 مہینے جو لوگ اسینشل سے گزر جاتے ہیں پھر وہ 6 مہینے ایڈوانس پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن کورس کرتے ہیں. ایڈوانس میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی فیکلٹی نہیں ہوتی، نہ پڑھانے والی نہ ایگزام لینے والی، دونوں میں ایگزٹ ایگزام ہوتا ہے. اس میں پاکستان میں جتنے ہسپتالوں کے سب اسپیشلسٹ، یعنی بچوں کا، ہم ایمرجنسی کے، اسی طرح بچوں کے دماغ کا ڈاکٹر، بچوں کا نوزائیدہ بچوں کا ڈاکٹر، نیوناٹولوجسٹ، انفیکشس ڈیزیز کا ڈاکٹر، دل کے امراض کا ڈاکٹر، یہ لوگ آ کے پڑھاتے ہیں. اوکے. اور یہی ایگزام کا پیپر بھی بناتے ہیں اور یہی ایگزام لیتے ہیں. تو CLF کا پلیٹ فارم ایز اے فیسیلیٹیٹر یوز ہوتا ہے؟ یس. اوکے. ہمارا اسکل لیب یوز ہوتا ہے. ہمارا اسکل لیب مینس صرف سول ہاسپٹل کراچی میں نہیں، بلکہ وہی اسکل لیب اس وقت لاڑکانہ میں، اگر آج ایڈوانس پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن کورس کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو لاڑکانہ میں وہاں کے جو گورنمنٹ کے ریزیڈنٹس ہیں جو ابھی ریزیڈنسی میں ہیں اور جو چائلڈ لائف کے ڈاکٹرز ہیں، وہ سب کے سب اس وقت، اور جو کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد میں، جو ملتان میں، وہ اس وقت یہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہوں گے. 3 گھنٹے کی یہ ایک ہفتے میں 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے جس میں 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، پھر Q&A ہوتا ہے. اس کے بعد موک کوڈ ہوتا ہے، سیمولیشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ریئل لائف سینیریو دیا جاتا ہے کہ یہ مینیکن ہے اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہم یوز کرتے ہوئے اس کو اب ہم اس میں فرض کریں آج ایک بچوں کے دل کے امراض کی کوئی کلاس ہوئی ہے اور وہ بچوں کا پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ اسے NICVD سے اگر پڑھانے آئے ہیں تو وہ ایک ریئل لائف سینیریو دیں گے پڑھانے کے بعد کہ جو میں نے پڑھایا تھا ناؤ مینیج دا چائلڈ. صحیح. سو دس از ہاؤ وی آر بلڈنگ دی کیپیسٹی. اور ایک فارمیسسٹ کا رول بھی اس میں بڑا اہم ہے. ہم تو پرسکرائب کر دیں گے
بچوں میں ڈوزز بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑوں میں تو آپ کہتے ہیں نا ایک گولی صبح ایک گولی شام, بچوں میں ایسا نہیں ہے. ہر بچے کی ڈوز الگ ہے, کسی کو 3 ml دینا ہے, کسی کو 4 دینا ہے, کسی کو 4.5 ml دینا ہے. اتنی پریسیجن ہے, اتنی زیادہ پریسیجن ہے. ویٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے mg/kg. جو بھی فارمیسسٹ ہماری آتی ہیں ان کو آن لائن 17 ماڈیولز ہیں جس سے انہیں گزرنا ہوتا ہے. میڈیکیشن سیفٹی, میڈیکیشن کیلکولیشن, ایڈورس ڈرگ ری ایکشن, ہائی الرٹ میڈیکیشنس, ان سب کو ہینڈلنگ کیسے کرنی, اور اسے ہر ماڈیول پاس کرنا ضروری ہے ٹو گیٹ دیٹ سرٹیفکیٹ. دیٹ از آلسو ڈاؤ ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ. تو یہ کیپیسٹی ہم اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کی بلڈ کرتے ہیں. جب ہمارے یہاں ڈاکٹرز یہ ساری چیزیں کر لے, اس سے گزر چکے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن از اندر ٹریننگ, تو ہم سافٹ اسکلس کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں. اپنی جو کلینکل فیکلٹی ہے, ٹاپ مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, فزیشین انچارج ہے, فارمیسی انچارج ہے, نرسنگ لیڈس ہیں, تو یہ تو لیڈرز ہیں نا, تو ان کی کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے. تو اس میں ہم سافٹ اسکلس کی ٹریننگ کراتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں, بیکاز ایموشنل انٹیلیجنس از ویری امپورٹنٹ. ہم جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ ایمرجنسی کا انوائرمنٹ از آلویز اے ٹف انوائرمنٹ. اینڈ ایمرجنسی کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس, ای فار ایموشنل انٹیلیجنس ہے, ای فار ایمرجنسی, یہ بہت ضروری ہے. اس میں بھی دوسرا جو ایم ہے, ای ایم ایمرجنسی, اور اس میں بھی ایموشنل انٹیلیجنس. دیٹ از, میں یہ کہتا ہوں کہ دیٹ از ون آف دا انٹیگرل پارٹ. کہ کوئی ٹریننگ آپ سیکھ لیں گے, میں CPR کرنا سیکھ لوں گا آپ سے کبھی نہ کبھی, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس, پیپل مینجمنٹ, ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اور خاص طور پہ جو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ دے کنسیڈر یو دا سیکنڈ بیسٹ آفٹر گاڈ, تو وہ جو ایکسپیکٹیشنز لے کر آ رہے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور سب سے مین چیز, بچہ تو بیچارہ کہہ ہی نہیں رہا نا, اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں, وہاں آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس. اس کے علاوہ آپ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ کے جو کولیگس ہیں وہ بھی ٹینس ہیں. بالکل, ایوری مومنٹ از اے ڈفرینٹ مومنٹ. تو اب آپ کو بیہیو کیسے کرنا ہوگا, تو یہ والی لرننگ جو ہے نا, شاید وہ نہ ختم ہونے والی لرننگ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. اچھا عرفان بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کے حوالے سے, تو بہت دفعہ لوگ ٹیکنیکلٹی سے ریلیٹ کریں نہ کریں, اسٹوری سے ضرور ریلیٹ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا جتنی بھی ہم نے ابھی باتیں کی ساری, اس کو اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, تو کوئی ایسی اسٹوری یا اسٹوریز جو آپ کو لگے کہ آپ کا رول کتنا امپورٹنٹ رہا ہے, اور کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ رہی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی, کہ ایک مریض صحیح ہو کے اور آپ کو دعائیں دے کے گیا ہو, اور آپ کو لگا ہو کہ یار دس از سم تھنگ وی ہیو بن ڈوئنگ, اور وی ہیو بن پراؤڈ آف دس تھنگ. تو کیسی اسٹوری جو آپ بتا سکیں؟ جی بالکل, اسٹوریز بہت ساری ہیں, لیکن کچھ اسٹوریز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں, بھول ہی نہیں سکتے. آلدو یہ اسٹوری کافی عرصے پہلے کی ہے, لیکن یہ اس وقت کی جب چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے کام کرنا شروع کیا تھا, اور ٹریننگ ہم نے اسی وقت سے کرانا شروع کر دی تھی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا, پیڈیاٹرک ایڈوانس لائف سپورٹ, BLS. میں جناح ہاسپٹل میں تھا, اور شاید ایک ہفتے پہلے ہی ہم نے ایک گروپ آف ڈاکٹرس 12 لوگوں کو ٹریننگ کرائی تھی. وہ ڈاکٹر اپنی ریزیڈنسی کر رہا تھا پیڈیاٹرک کی, اور وہ اوپر سے روٹیشن کرنے آئے ہوتے ہیں نا وارڈ سے, وہاں سے. دیٹ واز دا اسٹوری آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں, جو سب سے بڑا ادارہ ہے. وہ شاید اپنی 2nd ایئر کی ریزیڈنسی کر رہا تھا, اس نے پیڈیاٹرک ایڈوانس لائف سپورٹ کی ٹریننگ کی, اور اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ سر یہ بچہ ڈائریا وامٹنگ کے ساتھ آیا ہے, ڈراؤزی ہو رہا ہے, بالکل جیسے غنودگی میں جا رہا ہے, اور سر کینولا نہیں لگ رہا. تو میں نے اسے, میرا دل تو یہ چاہا کہ میں جم کروں اور میں کہوں کہ وہ کر لو نا جو ہم نے سکھایا تھا. تو میں نے کہا تم انٹروشیس کر لو نا. انٹروشیس کہتے ہیں جب کینولا نہیں لگ پاتا ہاتھ میں, کیونکہ بچے کا پانی جسم سے بالکل ختم ہو چکا تھا, تو وینس تو نظر ہی نہیں آئیں گی نا. تو ہماری نرس نے اور ڈاکٹرز نے تقریباً 5 منٹ تک اسے ٹرائی کیا, 3 سے 4 دفعہ ٹرائی کیا, بٹ دے فیلڈ.
تو اس ڈاکٹر نے, میں صرف کھڑا ہوا تھا اور اس ڈاکٹر نے ہمت کی, وہ چھوٹی سی نیڈل لے کر آیا. اس نے والد سے اجازت لی کہ دیکھیے اس وقت بچے کی زندگی بچانا امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس نیڈل کو اس کی ہڈی میں ڈالنا پڑے گا گھما کے. انہوں نے اجازت دی. اس ڈاکٹر نے جو ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے جہاں پہ اسے سکھایا گیا تھا, اس نے وہاں وہ نیڈل ڈالی. ہی واز سکسیزفل. ڈرپ چلنا شروع ہوئی. میرے پاس آج وہ ویڈیو بھی موجود ہے, میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی. اور جب وہ ڈرپس قطرے قطرے جا رہی تھی نا, تو تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد اس بچے کی آنکھ کھلنا شروع ہوئی. اس کی شوگر بھی لو تھی, اس کا بلڈ پریشر بھی لو تھا. ایکچولی چائلڈ واز ان شاک لائک اسٹیٹ ہے نا. اس کا بلڈ پریشر اور شوگر کم از کم 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے بعد جا کے نارمل ہوا. بچہ تو بچ گیا, وہ ایڈمٹ بھی ہو گیا اوپر. آن دا ویری نیکسٹ ڈے, جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, والد صاحب اور والدہ بچے کو اپنی گود میں لے کر آئے. انہوں نے اس ڈاکٹر کا نام پوچھا اور کہا کہ وہ کہاں ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ آج وہ اس والے ایریے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ مل لیں. وہ وہاں گئے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یعنی آپ یہ سوچیں کہ وہ اوپر سے آئے تھے, چھٹی ہو گئی تھی بچے کی 1 دن میں, لیکن بڑی بات یہ تھی وہ شکریہ ادا کرنے آئے تھے. اور میرا خیال پتہ نہیں, میں اس ڈاکٹر کی فیلنگ تو اس وقت نہیں بتا سکتا, بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رونے والا ہے. کیونکہ مریض کے والد جب شکریہ ادا کرنے آئے نا, اس کی والدہ نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. اینڈ چائلڈ واز ہیپیلی, ہی واز ڈسچارج. بٹ دیٹس دا اسٹوری آئی آلویز ریمبر. تو ڈاٹ وہیں سے ملتا ہے کہ ٹریننگ اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے. ٹریننگ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں, اور اس عمل کو کرنے کے لیے لیڈرز کا اپنے جونیئر ڈاکٹر کو یا نرس کو کانفیڈنس دلانا بہت ضروری ہے. ہر ایک کے اندر ایبلٹی ہے. جسٹ اے سینئر ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر فہد وہ ہیرو نہ بنے, سسٹمز کو فالو کریں. سو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمیں نا اچھے کروز کی تلاش ہے. ناٹ اونلی دا ہیرو پائلٹ, وہ تو ایک ہوگا نا. جتنے اچھے کرو ہوں گے اتنا ہی آپ کے کلائنٹس زیادہ اچھے طریقے سے مینیج ہوں گے. سو دیٹ از دا اسٹوری آئی آلویز ریمبر. تھینک یو ویری مچ عرفان بھائی فار آل دا ڈیٹیلس. اور سننے والوں کے لیے گزارش ہے, اور کیونکہ مجھے آئی ایم ایکچولی ویری مچ مووڈ جب یہ ساری چیزیں میں سنتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ یار اف آئی ایم ڈونیٹنگ مائی منی اور مائی فنڈس ٹو اینی آرگنائزیشن سو دے آر ان سیفر ہینڈس. بہت دفعہ ہم لوگ جو بیگر سوسائٹی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, لوگ ہم پیسے دے دیتے ہیں لیکن ہم اندر سے فلفل فیل نہیں کر رہے ہوتے, پتہ نہیں پیسے صحیح جگہ جا رہے نہیں جا رہے ہیں. بٹ اتنی ساری اسٹوریز سن کے, اتنا زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سسٹم دیکھ کے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ علاج فری آف کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے فنڈس بیسکلی ہماری جیب سے ہی جاتے ہیں ان دا فارم آف زکوٰۃ, صدقات وغیرہ. تو دل کھول کے آپ زکوٰۃ, خیرات اور فنڈس دیں تاکہ CLF دا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا جو پرپز ہے اور جو ایمبیشن ہے وہ فلفل ہو سکے. تھینک یو.